السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیوں، میری پام بہنوں، قرآن مجید میں جو سورہ تلاوت کیا جا رہا ہے وہ سورہ نور ہے۔ بڑا اہم ترین سورہ ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو تو چاہتا ہی ہے اسلام ان کا گھر اچھا ہو، ان کی بہو بیٹیاں اچھے ہو اور پاکیزہ ماحول ہو، اور اسی طریقے سے اسلام دوسرے مذاہب، دوسرے کلچر کے لوگ ہیں، چاہے کسی کلچر کے کیوں نہ ہو، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اچھے رہیں، ان کا گھر اچھا رہے، عورت کی حفاظت کی جائے، اس کی عظمت کو برقرار رکھا جائے، خاص کر لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ 2 سال اور 3 سال یا 5 سال کے پیریڈ میں لڑکیوں کے ساتھ جو جرائم زناکاریہ کا جو پرسنٹیج ہے، آپ گراف دیکھیں گے تو بہت اونچے مقام پہ چلے، پرٹیکولر ہندوستان میں۔ سوچنے والی بات ہے۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ ایک پاکیزہ مقام۔ میرے دوستو، ہم اپنے بچوں کو بہت سے تحفے دیتے ہیں خوشی کے موقع پر، برتھ ڈے کے نام پر، فلاں کے نام پر۔ میری ایک اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ اچھے کتابیں بھی تحفہ دیجیے۔ پردہ ایک کتاب ہے۔ دنیا میں عورت کو کیا مقام دیا، اور اسلام نے ایک کانچ کی گلاس کی طرح حفاظت کر کے اس کو کیا مقام دیا۔ عورت کیا ہے، مثالی خواتین۔ اور کمال بات ہے کہ تمام کتابیں انگریزی میں آ چکی ہیں، انگریزی زبان میں آ چکی ہیں، آئیڈیل وومنس اور سیرت کی کتابیں۔ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ذہن نہیں بنے گا۔ تو قرآن چاہتا ہے کہ ہمارا گھر ایک اسلام پسند گھر ہو، جس میں فرشتوں کا نزول ہو، ہم کماتے ہیں تو برکتیں ہو، خوشحال رہو، سب محبت سے رہے، اسلام چاہتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے، خاص کر عورتوں کو مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حکم نافذ کیا تھا پوری کنٹری کے اندر کہ سورہ نور کی آیتوں کی تشریح روزانہ عورتوں کو بڑھا کے سنائیں، کیونکہ کسی سماج کا اچھا عورت پر منحصر ہوتا ہے، لڑکیوں پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ان کے گودوں میں بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، ان کے گودوں میں بڑے بڑے صالحین پیدا ہوئے اور بڑے بڑے مورخین پیدا ہوئے، اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھے۔ اس کے مضامین کیا ہیں، غور سے سنیے۔ زنا کسی طریقے سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا، ان سے امید تھی کہ آگے چل کر 5 نصیحتیں کی۔ اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ زنا کاری سے بچایا جائے، کسی بھی اینگل سے کیوں نہ ہو۔ اگر کس روئے زمین پر زنا رواج میں آ جائے، پھیلا ہو جائے، اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ کبھی آپ نظیر میں نہیں دیکھیں گے ایسی بیماریاں۔ حدیث کا لفظ۔ پھر اس کے بعد زنا کو بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کی حفاظت کی گئی ہے، اس پہ تہمت نہ لگائیں، کوئی الزام نہ لگائیں، خواہ مخواہ کے کوئی غلط فہمی کی بات ان سے نہ کریں۔ اگر یہ کرتے ہیں تو بہت بڑا بہتان ہے، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ حدیث لفظ کا واقعہ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی منافقین نے تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی طاقت رکھتے ہیں، اپنے طاقت کے مطابق مسکینوں پر، مہاجرین پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور ایک آیت ہے، اگر رشتہ داروں سے کچھ قصور ہو گیا ہے، خدا کے لیے اللہ کے پاس تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، ان کے غلطیوں کو معاف کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے قصور اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ انسان نہیں ہوتے ہی معاف کر دیجیے آپ۔ اے ایمان لانے والوں، دیکھیں گھریلو آداب کیا ہوتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ 10 احکام ہیں، ماسٹر پیس آیتیں ہیں، 10 احکام ہیں۔ دیکھیں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ جب داخل ہو سلام کیا کرو۔ مردوں عورتوں دونوں کو چاہیے اپنی نگاہ نیچے رکھیں، نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی سطر کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بناؤ اور سنگار کرتے ہوئے دکھاوے کے طور پر نہ پھرا کریں، اور جو باہر نکلیں
اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، زیب و زینت کو ہرگز کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اے لوگوں، بیوہ ہیں تو ان کا نکاح کا انتظام کرو تاکہ برائیاں سماج میں نہ پھیل سکیں۔ اللہ کے نور کی مثال ہے، ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ فانوس میں ہے اور فانوس موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس چراغ کی روشنی ایسی تیز ہے جس سے سارے جہاں کو منور کر رہا ہے۔ اس نور سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سنیے آیت کو، اس نور سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے گھروں میں اللہ کے حکم کے موافق اخلاقی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ اے لوگ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اے لوگو تم بھی اس کی تسبیح بیان کرو، وہ کامل اقتدار والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے باتوں پہ عمل کریں گے تمہارا گھر جنت بن جائے گا، آسمان کے فرشتے اتریں گے، تمہاری کمائیوں پر، تمہاری محبتوں پر وہ دعا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پاک اور صاف، خدا ترس اللہ کی رحمتوں والا گھر بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ نور کے پس منظر میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے، ہمارے جو گھر ہیں اللہ چاہتا ہے اس گھر کے اندر خوشیاں، جنت جیسا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ میاں بیوی میں خوشگوار ماحول ہو اور بچے میں ایک دوسرے کا احترام ہو۔ ہم بڑے بڑے گھر پیسہ لگا کے تو بنا دیے، لیکن گھر کا سکون اگر نہیں ہے، بچے ایک طرف ہیں، بیوی ایک طرف ہے، مہینے مہینے ایک دوسرے کو بات بھی نہیں کرتے ہیں، یہ کیسا ماحول ہے بتائیے؟ اسلام نہیں چاہتا ہے ایسا ماحول۔ تمہاری زندگیاں خوشی کی ہو، سکون کی ہو، اور جب خوشیاں اور سکون ملتا ہے تو بیماریاں بھی نہیں آتی، ٹینشنز نہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے ایسے گھروں کو۔ اس گھر کے بنانے کے لیے یاد رکھیے احترام ہو ہر ایک کے اندر، اللہ کا ڈر۔ ایک کتاب ہے آداب زندگی، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو پڑھنا چاہیے کتاب، بڑی اہم کتاب، مولانا یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ ہندی میں اور تیلگو میں اس کے ترجمے ہوئے۔ ہم نے غیر مسلموں کی کتاب تحفتاً دی، ان کا تاثر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ غیر مسلم بھائی نے کہا، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہم کبھی بے طہارت نہیں رہے، طہارت لے رہے ہیں۔ ایک اور غیر مسلم دوست نے کہا، کتاب پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میں کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ یہ دوسرے قومیں لے رہی ہیں ہمارے سے۔ یہ کتاب پڑھیے، ایک کتاب چھوٹی سی کتاب ہے آداب زندگی، ہر جوان پڑھنا چاہیے۔ بھائی زندگی کیا ہے آپ کی؟ آپ بڑے بڑے ڈگریاں کما رہے، 2-2 لاکھ روپے ملٹی نیشنل کمپنی میں کما رہے ہیں، زندگی خوشی نہیں ہے آپ کی، بے برکت زندگی۔ پہلے 100-200 ہم لوگ کماتے تھے، اسٹارٹنگ زندگی تو میں حیدرآباد آ کے 15 روپے سے شروع کرا، آپ یقین نہیں کریں، بڑی برکت کی زندگی۔ آج 2-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں آپ، برکت نہیں ہے، گھر کو جانے ٹینشنز، یہ کہاں جا رہے ہیں برکتیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ سورہ نور کو پڑھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون بھی دے گا، دولتیں بھی دے گا، ملازمتیں بھی دے گا، اگر تم یہ کام کرو، سچے ایمان والے بن جاؤ، اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھے بناؤ، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اس کو اپنا لو تم، اور خالص اللہ کی بندگی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہر کام میں رسول کی اتباع کرو۔ دیکھیے آداب ہوتے ہیں گھر میں، کیسے آداب سکھائے گئے ہیں۔ گھر میں بھی رہتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں ماں باپ آرام کرتے رہتے ہیں، دوپہر کے وقت شام ہے، سکھائے آداب، آرام کرتے وقت فوری کسی کے کمرے میں فوری داخل نہ ہو جاؤ، تو کس حال میں رہیں گے نہیں، آواز دے کے کیا آداب ہے۔ دیکھیے خدا کے لیے سمجھیے قرآن کو میرے دوست، قرآن کو سمجھیے۔ گھریلو آداب، ایک روم میں داخل ہونے کے آداب، ایک روم میں جیسے چاہے چل جا رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج نہیں معلوم، ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو آداب سکھائے گئے۔ سورہ نور میں کہانیاں نہیں بول رہا ہوں، سورہ نور کے ریفرنس دے رہا ہوں۔ اور ایک بڑی چیز ہے اس کے اندر کہا گیا، کیا تم چاہتے ہو گھر کے اندر برکت ہو، سلامتی، خوشی ہو؟
آسان نسخہ قرآن بتاتا ہے، آسان نسخہ بتاتا ہے قرآن۔ اس گھر کے افراد جب بھی گھر سے نکلیں، جب بھی گھر میں داخل ہو، سلام کرتے ہوئے جائیں، اس گھر کے اندر خیر و برکت ہے۔ کیا مشکل کام ہے، کیا بتائیے آپ؟ کتنا آسان نسخہ برکتوں کا، کتنا آسان نسخہ سکون کا، کتنا آسان نسخہ آپس میں محبتوں کا۔ گھر کے اندر داخل ہو، سلام کر کے نکلو، باہر نکلو، سلام کر کے نکلو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اس احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں کو تیرا پسندیدہ گھر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں تنازعات کو دور فرما دے، دلوں کو جوڑ کر محبت کا پیغام والے گھر بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا احترام تجھے ڈر کر کرنے والے بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان مکی سورہ ہے۔ فرقان قرآن کا بھی نام ہے۔ دو بات کہنے والی کتاب، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ آپ اچھائیاں کریں گے، یقیناً آپ کی زندگیوں میں اس کا بدلہ ملے گا، برائیاں کریں گے اس کی سزا ملنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس وجہ سے نازل کیا، سارے جہاں والوں کو غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے واقف کرائیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں مست ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ نیک لوگ ان کے دل کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ جو لوگ تکبر کی بنا پر اعتراضات کرتے ہیں اسلام پہ چلنے والوں پہ، یہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ وہ اس وقت کہیں گے، اے کاش ہم ان لوگوں کا مذاق نہ کرتے تو اچھا تھا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرتے تو اچھا تھا۔ جانور، اس سے بھی گئے گزرے لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کر اسلام کو بھول جا رہے ہیں۔ اے انسانوں، خدا کی قدرت کو دیکھو، رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، اور دن کو تمہاری کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کا الٹا ہوا تو مسائل تو ہو گیا، سمجھا بات، مشکلات ہیں۔ ہمارا کلچر عجیب ہے، دیر تک سونا بڑی کامیاب زندگی سمجھتے، راتوں میں پوری رات جگنا بڑی کامیاب زندگی۔ یہ قدرت کے نظام کے خلاف۔ کلچر بدلیے، اسلام کی روح بدلیے۔ برکتیں کہاں سے ہیں، نحوستیں کہاں سے آتی؟ آپ سب کچھ رہ کہنے کے باوجود کیوں پریشان ہیں آخر؟ نیند کا ہونا ضروری ہے، اور خدائی نظام ہے نیند۔ نیند کے بغیر انسان مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ نیند اگر آپ مسلسل پوری نیند نہ ملے تو بیمار ہو جائیں گے۔ نیند اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، قرآن کہتا ہے اس نیند کے ذریعے سے تمہارے سارے غموں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے۔ اس نظام کو خیال رکھیں آپ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے کیا بندے ہیں، چہیتے بندے ہیں۔ یہ بڑا اہم رکوع ہے سورہ فرقان کا، آخری وقفے میں اس کا خلاصہ میں دیکھنا چاہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء مکی سورہ ہے۔ اس سورے کے پس منظر میں بہت سے چیزیں، موجودہ حالات، آنے والے حالات، اس کا علاج ان سوروں کے اندر ذکر ہے، لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، چند باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ حضرات، یہ سورہ بڑا اہم سورہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ان حالات میں اس سورے کو اپنے وظیفے میں رکھیے آپ۔ یہ آیت ہر رکوع کے بعد ریپیٹ کی گئی ہے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا طاقت والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہر قوموں کا تعارف، ان کا مزاج، پھر اس کے بعد اس کا جواب ہے۔ انسانوں کی تباہی کے کیا ریزنز ہیں؟ دو بڑی قوموں کا ذکر کیا قرآن، قوم عاد، قوم ثمود۔ دنیا کی بڑی طاقتور قومیں تھیں،
اور ان کی تباہی کے ریزنز آج ان حالات کو دیکھنا اپنا. پھر اس کے بعد آج جو ملک کے حالات ہیں، آنے والے حالات ہیں، مسلمانوں یاد رکھو یہ ہمارے لیے کٹھن حالات ہیں. اس سے بھی کٹھن ہو سکتے ہیں، اس سے بھی کٹھن ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، لیکن جتنے بھی حالات کٹھن ہوں گے ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا. مضبوط ہونا بھی چاہیے. ان دو واقعات میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، حالات ان کی زندگی، گھر سے باہر نکلے، جلا وطن ہوئے، بادشاہ کے پاس گئے، آگ میں ڈالے گئے، کیا کیا مصائب نہیں آئے. انہوں نے کیا میسج دیا؟ آخر میسج دیا، اے اللہ تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو ہی مجھے پلاتا ہے، تو ہی مجھے مارتا ہے، تو ہی مجھے جلاتا ہے. اے پروردگار میں بیمار ہو جاؤں تو تو ہی شفا دیتا ہے. اس کا آخری لفظ ہے اللہ تو ہی مجھے ہدایت دینے والا بھی ہے. آج ہدایت اللہ دیں گا ہمارے لیے. اس واقعے کو نوٹ کریں. ملک کے حالات کے اوپر آگے تبصرہ ذرا محتاط سے بھی بولنا پڑتا مجھے، ڈر کے. اور دوسرا یہ ہے، حضرت موسیٰ کی ایک مثال دیا قرآن، بڑی پیاری مثال دیا. یہ مثال لیجئے، ہم یہ اس کو لے کے ان حالات کا مقابلہ کرنے میں ہماری طاقت اللہ تعالیٰ دیں گا ہم کو. حضرت بنو اسرائیل کو لے کر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر قتل عام کرنے کے لیے آیا. بنو اسرائیل پریشان ہوئے. جو لفظ انہوں کہے حضرت موسیٰ جو کہے قرآن ریپیٹ کیا ہے. بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ کہاں لائے، ہم تو بچ نہیں پائیں گے. ہم ادھر تو سمندر ہے، ادھر دشمن ہے، فرعون ہے، ہم تو بچ نہیں پائیں گے، ہم کوئی راستہ ہی نہیں ہمارے لیے. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ. انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا اللہ، اور میرا اللہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا. کیا راستہ بتایا؟ سمندر کو پھاڑ دیا، راستے بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی پر، سمندر پر کوئی بھروسہ نہیں تھا. بھروسہ تھا تو اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ بچائے گا، ہمیں نکالے گا. یہ بھروسہ پیدا کرنا چاہیے. دشمن کتنی بھی طاقتیں ہو، کتنی بھی سازشیں ہو، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، وہ حفاظت کرے گا. کیسے حفاظت کرے گا وہ نہیں معلوم ہے. ایک شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ایک صحابی رسول کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے حفاظت کر سکتا ہے. ہم تو بہت بڑی چیز ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. بڑا اہم سورہ ہے دوستو، یہ بہت ہی اہم سورہ ہے، سورہ شورى. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورے سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے، دنیا کے باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت دے. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اے اللہ جو غلط طریقے سے جو نظام چل رہا ہے، اے اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال فرما، انسانوں پہ ظلم نہ ہونے دے، وہ بھی امن سے رہے، ہر باشندہ اس ملک کا امن سے رہے. یہ ہمارا پیغام ہے دوستو. اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آج کے جو سورے ہیں اس سے بڑا اہم پیغام میں دینا چاہوں. شروع میں آپ نے سورہ نور سنا، اس کی باتیں سنی. ایک اچھا گھر، ایک اچھا خاندان، ایک اچھا ماحول، پیار محبت سے رہو، گھر کے افراد ہو، اس کے انسٹرکشن دیے گئے. پھر اس کے بعد سورہ شورى جو آیا ہے دوستو، آج کے دور کے لیے بڑا اہم شورى. ایک ایک قوموں کے تذکرے قرآن کرتے ہوئے اور ان کے حالات کو بیان کرتا ہے. کیسے ظلم کرتے تھے، بطشتم جبارین کہتے کہ تم تو ایسے انسانوں پہ جھپٹتے ہو، ظلم کی انتہا ہو جا رہی تھی. آج بھی ویسی ہو رہا. قرآن ہمارے لیے کیا بتاتا ہے؟ ایک خوف کا ماحول، ایک دہشت کا ماحول. ہم یہ لائیں گے، وہ لائیں گے، تم نکال دیں گے، فلاں کر دیں گے. کچھ بھی کرنے دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی حکم دیتا ہے. اللہ یہ حکم دیتا ہے، یہ قوموں کو پڑھو تم، اور یہ قومیں بڑی طاقت تھی، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ان کو اکھاڑ کے ہم نے پھینک دیا. شرط یہ ہے
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گا, تمہارے اندر ریولیشن پیدا ہوگا, اور اس کے لیے کیا ہے, تم میرے بندے بن جاؤ. اور میرے بندے اگر بننا ہے یہ اوصاف لا لو تمہارے اندر. وہ عباد الرحمن سورہ فرقان کہتا, میرے اگر بندے بن جاؤ تو دیکھو تمہارے اندر کیا کیا ریولیشن آئے گا. میرے بندے اگر بننا ہے تو یہ کام تم کو کرنا پڑے گا. 10 چیزیں, 10 کیا 11 12. نمبر 1, زمین پر نرمی سے چلو. غرور, گھمنڈ, تکبر, غرور یہ نہیں ہونی چاہیے, عاجزی و انکساری. دوسری چیز, جاہل لوگوں سے کبھی الجھو نہیں. تم کو ورغ لائیں گے, غصے میں دلائیں گے, تم ایسی حرکت کرنا جس سے قانون کے زد میں آ جائیں گے. محتاط رہو. کیا دیکھو ان حالات میں کیا قرآن انسٹرکشن دے رہا ہے, بتائیے. اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے. گائیڈ لائن بتا رہا قرآن, ان سے الجھو نہ. اور جو ہے راتوں میں سجدے اور قیام کر کے میرے قریب ہو جاؤ, میرے سے مانگو, تم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو. فضول خرچی نہ کرو, کنجوسی بھی نہ کرو, صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو. کسی کو ناحق قتل مت نہ کرو. ہمارا تو اسلام یہ ہے کسی جانور کو بھی قتل کرنے مارنے کا حکم نہیں دیتا. یہاں تک کہ قرآن نے اعلان کیا کسی انسان کو جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. کسی ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کا برابر. ہم تو یہ ہیں, ہماری آئیڈینٹی یہ ہے. جھوٹی گواہیاں نہ دو, بے ہدہ باتوں سے پرہیز کرو. اے دوستو مایوس نہ ہو, کبھی گھریلو حالات سے پریشان مت ہو, کبھی بچوں سے, کبھی بیوی سے, کبھی اس سے پریشان مت ہو. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, بلکہ ان حالات میں اللہ سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ بڑی پیاری دعا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ یہ میرے بچے, میرا شوہر, اگر عورت پڑھتی ہے تو جو ہے مرد پڑھتا ہے تو بیوی بچے, میرا آنکھوں کا ٹھنڈک بنا, میرا گھر اچھا بن جائے, پرہیزگاروں کا امام بنا. ان کیفیتوں کے ساتھ اپنے غلطیوں کو ٹٹولو, اللہ سے معافی مانگو. اللہ تو اتنا رحیم ہے, اگر غلطیوں پر ٹٹول کر اللہ سے معافی مانگ لیں گے, اللہ ان غلطیوں کو معاف کرنا دور کی بات, ان غلطیوں کو کنورٹ کر کے نیکیوں میں بدل دے سکتا ہے. ایسی سچی توبہ. اللہ سے دعا ہے آج کے احکام بڑے اہم ہیں, اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور سے تدبر کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.